رسپانس ٹو اپریشن، یعنی کہ آپ ظلم کے خلاف کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں۔ میلکم ایکس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ بیسیکلی میلکم ایکس ایک بندہ تھا جو پہلے غیر مسلم تھا، لیکن اور وہ حبشی تھا، بلیک تھا، تو حبشیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا امریکہ میں۔ اس نے جب اسلام کی ویلیوز آف ایکویلٹی کو دیکھا تو وہ اسلام قبول کر لیا تھا اس نے، اور پھر اس نے اپنا نام رکھا تھا میلکم ایکس، اور وہ ساری زندگی جدوجہد کرتا رہا غلامی سے نکلنے کے لیے۔ اب اس نے غلامی کے بارے میں کہا کہ غلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہاؤس سلیوز اور دوسرے ہوتے ہیں فیلڈ سلیوز۔ اب یہ جو دونوں غلام ہیں یہ جسمانی طور پہ یا بیرونی طور پہ غلام ہیں، اپنے آقا کے حکم کے پابند ہیں، لیکن جو فیلڈ سلیو ہے اس کی سوچ غلام نہیں ہے، وہ اس غلامی سے نکلنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو ہاؤس سلیو ہے وہ اس غلامی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ جسمانی طور پہ غلام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ بھی غلام بن جاتی ہے، اور وہ اپنے آقا کا بڑا وفادار بن جاتا ہے۔ پھر اس کا آقا اس کی وفاداری پہ اسے کچھ چیزوں سے نواز دیتا ہے، اور اس طرح سے معاملہ چلتا رہتا ہے۔ آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ پوری مسلم ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں سوائے چند ایک کو چھوڑ کے، وہ سب ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے یا امریکہ کے یا اسرائیل کے غلام ہیں، اور انہیں وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے نواز دیتے ہیں، اور یہ پھر ان کے ساتھ ان کے وفاداری نبھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو فیلڈ سلیوز ہیں، یعنی کہ جو اپنی آزادی کی خواہش رکھتے ہیں، وہ پھر ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ان کے خلاف لڑتے ہیں دے آر ڈیمونائزڈ ایز ٹیررسٹس۔ لیکن اب ڈیمونائزیشن کیا ہے؟ بیسیکلی ڈیمونائزیشن ایک مینیپولیشن کی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں آپ اپنے دشمن کو ایسے پیش کرتے ہو کہ اس سے پوری انسانیت کو خطرہ ہے، اور اگر میں اسے نہیں ختم کروں گا تو وہ پھر پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں دہشت گرد کہہ کے مار دیا جاتا ہے، اور جو لوگ ان کے وفادار ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں، منسٹرز ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری مسلم ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ اور دوسری طرف انہی فیلڈ سلیوز کی، انہی ہاؤس سلیوز کی وجہ سے دوسری طرف اسرائیل میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کے خلاف کوئی نہیں بول رہا۔ اسرائیل میں کس طرح سے، فلسطین میں کس طرح سے بچوں کو مارا جا رہا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بات کر رہا۔ بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں بات کر رہا۔ ایون کہ ہمارے اپنے حالات کا کس طرح کے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں جب تک ان ہاؤس سلیو سے جان نہیں چھوٹے گی اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ ہمارے حالات صحیح ہوں۔ لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یار ہم خود بھی ان کے جو ہاؤس سلیوز ہیں آگے ان کے سلیوز ہیں، ہم ان کی غلامی، بس ہم ان کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی غلامی کو ہم نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ ہم اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ یار فلسطین میں، اسرائیل میں کوئی بچہ، غزہ میں کوئی بچہ بھوک سے مر رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کشمیر میں عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کوئی بھی کسی کی بھی قسم کا برتاؤ ہو رہا ہے، برما میں، بوسنیا میں عورتوں کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، اسے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نظام ابھی چل رہا ہے۔ بس جب ہم پہ آئے گی تب ہمیں پرواہ ہوگی۔ اس ٹائم پہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اور اس غلامی کی زندگی سے نکل کے آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔